ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے باہر سے کہیں واپس گھر میں تشریف لائے، آ کر کسی مسئلے پر گفتگو کی اپنے والد محترم کے ساتھ۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کی ساری بات سنی، ان کی دلیل بھی سنی۔ دلیل سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ مسئلہ یوں نہیں بلکہ یوں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فلاں فرمان وہ یوں ہے، تو لہٰذا آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے نے فرمایا، ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا، جیسے کبھی بچے جو ہیں وہ آ کر کوئی بات کہتے ہیں تو بڑے ان کو سمجھاتے ہیں، جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ معاملہ یوں نہیں بلکہ یوں ہے، تو بچے آگے سے کہتے ہیں ابا جی یہ پرانی بات ہو گئی ہے، یہ پرانے دوروں کی بات ہو گئی ہے، آج کل زمانہ لیٹسٹ ہو گیا ہے، نیا ہو گیا ہے جناب، دور جدید ہو گیا ہے۔ جبکہ فاروق اعظم کے صاحبزادے نے بھی کہا کہ ابا جی آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، مگر وہ جیسے ہی پہنچے نا مگر پہ تو حضرت فاروق اعظم نے تلوار کھینچی اور فرمایا کہ اٹھ نکل جا میرے گھر سے۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ ہکا بکا کہ یہ بات کیا کہہ رہے ہیں ابا جی؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ کا فرمان سناتا ہوں اور تم اس پر اگر مگر کرتے ہو، لیکن کرتے ہو، نکلو میرے گھر سے۔ ایسے شخص کی میرے گھر پر عمر کی چھت کے نیچے کوئی جگہ نہیں جو رسول اللہ کا فرمان سننے کے بعد بھی لیکن اور اگر مگر میں پڑا رہے، تو لہذا آپ نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ وہ چند دن گھر سے باہر رہے اور پھر وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چونکہ اس وقت امیر المومنین سرکار صدیق اکبر تھے، تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ آپ کو پتہ ہے ابا جی بڑے سخت ہیں اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اور میرا مقصد یہ نہیں تھا، مقصد میرا کچھ اور تھا، لیکن بابا جی نے جو ہے وہ بات سنی نہیں اور مجھے جو ہے وہ فوراً گھر سے نکال دیا، تو آپ سفارش کریں اور ان سے میری غلطی کی معافی طلب کریں، وہ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ چلو چلتے ہیں۔ آپ فاروق اعظم کے گھر تشریف لائے۔ اللہ اکبر! جب وہاں پر تشریف لائے تو آ کر جو ہے وہ حضرت فاروق اعظم کو سمجھانے لگے کہ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، بیٹا ہے، چھوٹا ہے، سمجھ جائے گا، آپ اس کو معافی عطا فرما دو۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ صدیق اکبر آپ کی ساری بات اپنی جگہ، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں اور آپ آ گئے ہیں تو میں آپ کے کہنے پر اس کو معافی بھی دے دوں گا، لیکن مجھے ایک بات بتائیں۔ اب جو اگلا جملہ ہے وہ سننے والا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے عشق کا مرتبہ، ان کے عشق کا لیول چیک کریں۔ اللہ اکبر! حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ صدیق مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہی بات سرکار کے فرمان سننے کے بعد آپ کا صاحبزادہ، آپ کا بیٹا اگر مگر کرتا تو آپ کیا کرتے؟ تو حضرت صدیق نے کہا کہ فاروق اعظم آپ نے بات بڑی الگ پوچھ لی ہے، یہ نہ پوچھو، اس کو رہنے دو، آپ اس کو رہنے دو، آپ جو ہے وہ بس اس کو معافی دے دو۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ معافی تو آپ آ گئے، معافی تو اس کو مل جائے گی، لیکن آپ مجھے بتائیں، ذرا بتائیے کہ آپ کریں گے کیا؟ تو حضرت صدیق نے کہا کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہی ہو تو اگر میرا بیٹا اگر کرتا، میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سننے کے بعد بھی لیکن کرتا، اگر مگر کرتا، تو جو تلوار آپ نے نکالی تھی نا صدیق، وہ تلوار خالی نکالتا نا، اسے اس کا سر بھی قلم کر دیتا۔ اللہ اکبر! یہ وہ پیاری مبارک ہستیاں ہیں جن کے عشق کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم آج اپنے گھروں میں بیٹھ کے 1400 سال بعد ان پیارے اور مبارک صحابہ پر بک بک کرتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کریں۔ کسی بھی صحابی پر، چاہے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ یا کسی بھی آخری صحابی تک، کسی بھی صحابی کو برا بلا نہ کہیں۔ صحابہ کے عشق کا اندازہ، وہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کرتے تھے، جو ان کے عشق کا لیول تھا، اس تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی بھی بری بات نہ بولا کریں، اور دعا کیا کریں کہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر، حضرت بلال حبشی اور ان جیسے اور کثیر صحابہ کرام کے عشق کے ذرات ہمیں نصیب ہو جائیں، ہم بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات سے
ویسے ہی محبت کریں، یا اس عشق کے کچھ چھینٹے اور کچھ ذرے ہمیں نصیب ہو جائیں اور ہم جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے لگ جائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔